اکرم راجہ کو انسٹرکشن بھیجتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں چیئرمین عمران خان ہے، وہ اپنے سیکرٹری جنرل کو، جنرل سیکرٹری کہتے ہیں سیکرٹری جنرل کو ڈائریکٹ انسٹرکشن بھیجتے ہیں کہ کیا میری چیزیں امپلیمنٹ کروانی ہیں، جیسے چیئرمین دیتے ہیں۔ تو عمران خان اپنی انسٹرکشن سلمان اکرم راجہ کو بھیجتے تھے، اور وہ ساروں کی لسٹ بلکہ نئی بجوتا کے پاس ہے، یہ آپ کو پوری دے سکتے ہیں کہ برتن برتن جو انسٹرکشنز پارٹی کو آئی ہیں، جو سلمان اکرم راجہ کے تھرو پارٹی کو دی گئی ہیں۔ یا اس سے پہلے عمر ایوب صاحب تھے؟ عمر ایوب تھے، جو پچھلے 1.5 سال میں، اس سے پہلے عمر ایوب تھے، لیکن یہ پارٹی کی انسٹرکشن۔ دوسرا، وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کسی کو کیا کہنا ہے۔ جہاں تک اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کی بات آتی ہے، عمران خان نے بہت کوشش کر کے ان کو بڑی دیر بلکہ سوال پوچھتے رہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں اپوائنٹ کیا جا رہا، ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کروا رہے۔ اور جب میری بہن بھی گئی ہے تو انہوں نے خاص طور پہ پوچھا کہ دیکھو ان کی پرانی ان کی وزڈم ہے، وہ بڑے سمجھدار ہیں، سیزن پولیٹیشنز ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی ینگ ہے، جوشیلی ہے، بڑے جذبے والے ہیں، لیکن آپ کو ایک سیزن پولیٹیشنز کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، میرے خیال میں نہیں وہاں بھی ادھر تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ہم یہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، میں کسی کو لگاؤں گا پی ٹی آئی میں سے، اس کو یہ 10 سال کی سزا دے کے نااہل کر دیں گے، مطلب وہ آواز اٹھائیں گے، ان پہ مقدمے درج کر دیں گے اور 10 سال سزا دے دیں گے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قسم کا ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سینئر سیاستدان ہیں ان کو یہ گورنمنٹ ایسے نہیں کر سکتی ہے، ان کے ساتھ ان پہ لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس سے انہوں نے ان کو دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ اور میں کئی چیزیں لوگ میں سے سوال آج پوچھ رہے تھے ان کے بارے میں، اور عمران خان ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور یا سلمان اکرم راجہ کو پیغام بھیجتے تھے، ہمارے تھرو بھی جو پیغام آتے تھے جو لائرز کے تھرو، یا سلمان اکرم راجہ کو انسٹرکشنز بھیجتے تھے یا میڈیا کے لیے بھیجتے تھے۔ اور 2-3 دفعہ عمران خان نے ہمیں اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کے لیے بھی بات کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ بڑا کنسرن ہوتے تھے کہ ان کو سب کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس لیے یہ میں آپ کو اسٹرکچر بتا رہی ہوں۔ دوسرا، جہاں تک عمران خان اگر 4-5-6 مہینے سے بند ہیں، اور اس کے بعد صرف 3 دفعہ میری بہن 20-20 منٹ کے لیے ملی ہیں، اور پھر ایک دفعہ کورٹ کی طرف سے سلمان صفدر صاحب گئے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ سپریم کورٹ کی طرف سے جائیں تو اس کے اندر آپ کوئی پرائیویٹ کانورسیشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کر سکیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر سیاسی کوئی بات ہو جائے تو سلمان صفدر صاحب کو بھی ان کو دوبارہ نہ جانے دیتے، اور اس کے بعد دوبارہ سلمان صفدر صاحب تو اس میں یہ بات انہوں نے کی، یہ جلسے کی۔ گورنمنٹ نے اس لیے نہیں مائنڈ کیا کیونکہ ان کو سوٹ کر رہا ہوگا، نہیں تو سیاسی بات تو کوئی اور ہوتی جو ان کو پسند نہیں آتی، اس کے اوپر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ جو اس کی تھی، دیکھیں میں نے صرف اتنی بات کی تھی، اور میں پھر کہوں گی، ہم یہاں دن رات بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہم تو وہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ صرف ہمارے بھائی کا آنکھوں کا علاج ہو جائے، بالکل ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ آپ اگر رشتہ دار ہوں، آپ کی کوئی فیملی ممبر، آپ مجھے بتائیں، آپ تڑپ نہیں رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیوں ہوا اس کو، کل آپ کا کچھ ہو گیا، آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کے پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوا تھا؟ جب تک مجھے کیوں کا نہیں پتہ چلے گا، آنکھ کا علاج ادھر ہو رہا ہے، کلاٹ کیوں آیا، ہم پریشان ہیں اس کلاٹ کی وجہ سے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں تو پوری پارٹی کو کہوں گی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور ہم چاہ رہے تھے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی جب گورنمنٹ آپ کی منتیں کر رہی ہے، آپ کی منتیں کر رہی ہے، منتیں ہی کر رہی ہوگی نا، یہ بڑی پیار سے منتیں کرتے ہیں یہ گورنمنٹ والے، بڑے پیار سے منتیں کر رہی ہوگی کہ آپ یہ نہ آئیں، دیکھیں نہ آئیں، پنڈی کا نہ آئیں، اس کا راستہ نہ پکڑیں، بڑی سیریس سچویشن ہے۔ ہاں تو اس میں جب گورنمنٹ میری منتیں کر رہی ہو
مجھے اگر پتا ہوتا گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے سب سے پہلے میں کہتی چلو پھر عمران خان کو پہلے ہسپتال لے کر جاؤ. کتنی بڑی بات مانگ رہی ہوں. کون سا آسمان توڑ کے لانا ہے انہوں نے. عمران خان کو ہسپتال دے کے جانا اس حکومت کے لیے کیا مشکل کام ہے. سہولت کاری چاہ رہے ہیں, یکجہتی دکھائیں. کیوں؟ ہمارے بھائی مفت کا آیا ہوا 80-90% لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کون ہوتی ہے کہنے والی یکجہتی دکھائیں؟ ابھی مجھے جرنلسٹ نے پوچھا کس چیز کے لیے یکجہتی دکھائیں؟ اپنے گھر میں حالات خراب ہیں, 90% لوگوں کا نمائندہ جیل میں بیٹھا ہے, تو آپ کہاں کی سہولت کاری ان کی کر رہے ہیں؟ میرے ملک کے لیے تو نہیں ہے نا. میرے ملک کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا ان کا لوگوں کا لیڈر باہر نکالے. اچھا جی بالکل, جیسے آپ نے بھی کہا کہ گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ پارٹی سے کسی گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے کہ کہیں بیٹھ کے کوئی بات کی جائے؟ تو دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سلمان اکر راجہ کا ایک بیان ویڈیو آپ نے دیکھی, بڑے غصے میں انہوں نے کہا, اور بہنیں ملاقات اور بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ, تو انہوں نے کیا بتایا ان کی آنکھ اور خان کی حوالے سے؟ نہیں, ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان کی آنکھ سلمان صفدر کو بتا کر انہوں نے بھیجا تھا کہ میری جو پہلی دفعہ جو انہوں نے ٹیکہ لگایا اس کے بعد میری آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی, اور جو ڈاکٹر ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ میری آنکھ پرماننٹلی ڈیمیجڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آنکھ ٹھیک نہیں ہے, اور اگر میں پھر سے کہوں گی اتنا اچھا موقع تھا, یہی تو پریشر ہم تب سے کہہ رہے ہیں پارٹی کو بنانے کے لیے. ہم کیا ڈیمانڈ ہے ہماری کہ پارٹی کو کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو, عمران خان کی پارٹی ہے, اور ہم کس کو جا کے کہیں گے؟ انڈی کو تو نہیں کہہ سکتے. ایک سیکنڈ میں بات کروں گا. ہم کیا پولیٹیکل کمیٹی اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ہم نے قومی انٹرسٹ کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے, تو میں صرف ایک سوال ہے, میں دوبارہ پوچھوں گی, کیا آپ اپنے لیڈر کے لیے 80-90% پاکستانیوں کے لیڈر کے لیے, جب آپ کو 2 مہینے سے پتا میں ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں, آپ کو سب کو فکر ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے, اگر مجھے پتا ہوتا, اگر یہ مجھے بتاتے, اگر ہمیں پتا چلتا کہ یہ منسوخ کرنے لگے ہیں, تو ہم فوراً کہتے کہ پہلے ان کو کہو, اس حکومت کو کہو عمران خان کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کریں. کیا بہت بڑا کوئی معجزہ تو نہیں مانگ رہے. عمران خان کی لیگل رائٹ اس کا مانگ رہے ہیں. کیا پارٹی نے اس کے لیے نہیں لڑنا؟ کس سے لڑنا؟ پھر ہم ہی رہ گئے نا. پھر ہم نے تو کہا تھا ہم بہن اکیلی بیٹھنے کو تیار ہیں, کوئی نہ آئے. آج کے آپ کے بیان سے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ پارٹی سے مایوس نظر آ رہی ہیں کہ پارٹی نے ابھی تو کچھ نہیں کیا خان کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اور کس سے بات کریں گے, ہم کس کو کہیں؟ ہم کہہ کے تو تھک گئے, اور کیا کریں؟ آپ سے ہی بات کریں گے نا. پھر میم ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچھے صاحب ہیں, وہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ مجھے گاڑیاں مل جائیں, دوسری طرف تو نہیں, غلط بات, بالکل غلط بات. آپ اس قسم کی بات محمود اچھے پہ نہ کریں, غلط بات ہے. آپ بڑے سینئر ہیں, آپ ان کی یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا پارٹی کی طرف سے, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ پارٹی جو ہے وہ رابطہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے, انہوں نے جو شو سجانا تھا اس کے لیے وہ ڈسٹربنس تو نہیں چاہتے نا. کوئی حکومت ڈسٹربنس چاہتی ہے؟ میں تو جان کے ڈسٹربنس کرتی تاکہ میرے بھائی کو اجازت مل جائے. اور کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ انلیگل کام گورنمنٹ کر رہی ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ انلیگل کام گورنمنٹ کر رہی ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ غیر آئینی, غیر قانونی جو سلوک کر رہے ہیں, گورنمنٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ پہلے یہ بتا دیں. پہلے آپ پہلے مجھے کنفرم کریں, آپ بتائیں. دیکھیں جو آپ میری بات سنیں, چپ, آپ فضول نہ بولنا. بتاؤ, غیر آئینی اور غیر قانونی؟ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی. سے پوچھ لیں, آپ سب کو پتہ ہے, ہر پاکستانی کو پتہ ہے. انٹرنیشنلی ایمنیسٹی انٹرنیشنل ریز کر رہی ہے, تب شرم نہیں آ رہی گورنمنٹ کو؟ جب ایمنیسٹی انٹرنیشنل ریز کر رہی, دنیا میں لوگ بول رہے ہیں کہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے جو عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے, تو تب گورنمنٹ کو شرم نہیں آ رہی تب؟ یا یہی ساری عزت رہ گئی تھی کہ ملک یکجہتی دکھائیں؟ ابھی جا کے عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے, اور ہم اس پہ بولیں گے
اب پارٹی کو بھی بولنا چاہیے اور پارٹی کو یہ کر کے دینا چاہیے. سلمان اگر راجہ کے بیان کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ کیا بیان تھا؟ انہوں نے کہا غصے کا اظہار کیا جی مجھے غصہ کرنے دو، ساروں کو غصہ چڑھنے دو. اصل میں انہوں نے ابھی غصہ چڑھے میں کیا کروں؟ آپ جا کے میرے بھائی کا علاج نہیں کرا تو میرا دیکھیں فیملی کا کیا ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا، عمران خان کا علاج، اس کے لیے پریشر ڈالیں. عمران خان کے کیسز، عمران خان نے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ عمران خان نے خود کہہ کے بھیجا ہوا ہے. یہ عمران خان نے خود کہہ کے بھیجا ہوا ہے. لائرز کا آخری بات کیا کہی ہے؟ میں بہت مایوس ہوں لائرز کے ساتھ. سلمان صفدر کو کہہ کے بھیجا ہے. میں مایوس ہوں، سینئر لائرز ہیں اتنے زیادہ اور کسی نے ایفرٹ نہیں کی، پریشر نہیں ڈالا. کئی دفعہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے، جا کے یہ نہیں کہا کہ آپ میرا کیس میں جا کر بیٹھیں. سلمان صفدر لائر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بیٹھنا کیا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے آپ جا کر بیٹھیں جب تک آپ میرا کیسز نہیں لگاتے، کیونکہ نہیں لگ رہے. تو کیوں نہ عمران خان بھی نہ ناراض ہوئیں، ہم بھی نہ ناراض ہوئیں، باقی سارے ناراض ہو جائیں. میڈم آپ جس کو شو سجانا کہہ رہی ہیں، آپ جس کو شو سجانا کہہ رہی ہیں، وہاں پر ایک عالمی جنگ روکنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں، اہم مذاکرات کیے جا رہے ہیں. ان مذاکرات کے دوران اگر کوئی مطالبات ایک سیکنڈ، جی، غیر آئینی غیر قانونی چیزیں اپنے ملک میں ہو رہی ہیں. عمران خان جیل کے اندر ہے، 90% لوگوں کی آواز ہے اس ملک کی. کیا اپنے لوگوں کی آواز بند کر کے محلے میں جا کر آپ نے امن لے کر آنا جب اپنے گھر میں امن نہ ہو؟ یہ کس قسم کا امن لائیں گے؟ کون آپ پہ اعتبار کرے گا؟ ساری دنیا کو نہیں پتہ ہے کہ آپ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی نہ بات کریں، ملک کی فکر کریں؟ ملک کی عمران خان کس کے لیے بیٹھا؟ اپنے ملک کے لیے بیٹھا ہے. عمران خان اپنے لوگوں کے لیے، آزادی کے لیے بیٹھا ہے. آزادی وہ ہوتی ہے، آپ قرضے کے نیچے ڈوب رہے ہیں، آپ کی معیشت کا تباہی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مجھے بتا دیں، اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں. آپ کی معیشت میں امپروومنٹ آئی ہے؟ آئے گی؟ نہیں آئے گی. عمران خان جب تک باہر نہیں آتے، نہ آپ کو امن ملے گا اور نہ ہی آپ کی معیشت ترقی کرے گی اور نہ ہی آزادی ملے گی لوگوں کو. خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا جائے بات گا. کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل عمران خان صاحب کا کیس کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ لگایا جائے گا. نہیں، اب نہیں لگائے گا. میرے خیال میں وہ کیا ہے، وہ ڈیلیگیشن، وہ جو سارے شہر بند کیے ہوئے اس وقت، تو شاید ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کچھ. وہ کینسل کر دیں گے. آج کی لسٹ انہوں نے کینسل کر دی، کل کی بھی کر دیں گے. انہوں نے لگائی 22 کو اس لیے تاکہ اس دن ڈیلیگیشن آنا ہے اور سماعت نہ ہو سکے. میں نے آپ کو میسج کیا تھا، ریڈ زون سیل کیا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ہر سیاسی جماعت کوئی نہ کوئی آتی ہے طریقہ کار نکال کے ٹیبل ٹاک کرتی ہے، اس کا مسئلے کا